الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ذکر و اذکار کرنے یا یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کو جو درپیش ہوتی ہے وہ غفلت، نسیان اور بھول ہے۔ انسان کا اپنے دنیاوی معاملات میں حد درجہ الجھ جانا اور انہی میں گم ہو جانا اور ان میں کولو کے بیل کی طرح مصروف رہنا دراصل ایک ایسا چکر ہے جو انسان کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ انسان کی جو تفکرات ہیں، انسان کی کیفیت عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنی ضروریات کی فراہمی میں اور اپنی پریشانیوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاروبار کی فکر، ملازمت کی فکر، کام کی فکر، اہل و عیال کی فکر، بچوں کے دکھ اور بیماری کی فکر، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی شادی بیاہ کی فکر، اور نہ جانے کتنے تفکرات کے روگ ہیں جو انسان کو لاحق رہتے ہیں اور جن میں وہ گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس گمشدگی کی حالت سے انسان کو نکالنے کے لیے اللہ نے نماز پنجگانہ کا نظام بنایا ہے۔ نماز انسان کو دن میں 5 مرتبہ ان تمام مصروفیات سے کھینچ کر باہر نکالتی ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کہ جس طرح کشتی جب تک پانی میں ہوتی ہے تو اسے سلامت رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح جب دنیا بندے میں رہنے لگے تو بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو ہمارے رہن سہن کا انداز، جینے کے طور طریقے، حرکات و سکنات سے تو یہی لگتا ہے کہ ہم دنیا میں نہیں بلکہ دنیا ہم میں رہتی ہے، یعنی ہم شب و روز دنیا کی رنگینیوں میں مستغرق ہیں۔ اب اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ یاد الہی ہے، اور اسی یاد الہی سے ان حقائق کی تذکیر ہوتی ہے جن کا نام ایمان ہے۔ پس نماز وہ فریضہ ہے جو انسان کو اس گمشدگی کی حالت سے دن میں 5 بار نکلتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ کسی کا غلام و بندہ ہے، کسی سے اس نے عہد اطاعت اور عہد وفا استوار کر رکھا ہے، اور اسے اپنے تمام معاملات میں اس عہد و میثاق اور قول و قرار کی پابندی کرنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں اکثریت رسمی طور پر نماز پڑھتی ہے کہ خود کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں نمازی ہوں، جبکہ نماز کا جو ثمرہ اور فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج کل ہم صرف علامتی مسلمان اور علامتی نمازی بن کر رہ گئے ہیں، حقیقی نماز اور اسلام سے سراسر غافل ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دیکھیں، ہم ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، بھوک مٹتی ہے۔ اگر روٹی سے بھوک نہ مٹے یا اس طرح دوائی کھانے سے بیمار کو آرام نہ ملے تو کیا کہیں گے؟ روٹی کا فائدہ نہیں ہوا، دوائی کا۔ یہ بات ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے کہ جبکہ اسی طرح نماز کا بھی کچھ نتیجہ ہے جو کہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر وہ نتیجہ حاصل ہوگا تو سمجھے ہماری نماز قبول ہے۔ نماز کے اس نتیجے فائدہ کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز قائم کرو، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ کو ایک تیر لگا آپ کی پٹلی میں، تو اس کو نکالتے وقت آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا یار میں جب نماز پڑھوں نا اس وقت میرا تیر نکال دینا۔ تو جب آپ نے نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی پنڈلی سے وہ تیر نکال دیا گیا، تو آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو یہ ہوتی ہے نماز۔ اس طرح جب انسان نماز پڑھے یکسوئی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا ربط و تعلق جوڑے، تو پھر یہ نماز ایسی نماز ہوتی ہے جو اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اگر انسان نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہا، تو پھر بھی اس کو نماز ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری ہے وہ گالیاں بھی دیتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں وہ ملوث ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ بندہ نماز پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ نماز تو پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت پہلا کام جو میری امت کرے گی وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دے گی، نمازیں پڑھنا چھوڑ دے گی۔